اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہمارا موضوع ہے وقت کی بے برکتی۔ تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی حالیہ 1-2 دن میں 2021 نیا سال شروع ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اگر ہم سوچنے بیٹھے تو لگتا ہے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے۔ وقت ہے کہ پر لگا کر اڑا جا رہا ہے۔ سال مہینوں میں، مہینے دنوں میں، دن گھنٹوں میں، گھنٹے منٹوں اور لمحوں میں تحلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، ادھر کیلنڈر 25 تاریخ بتا دیتا ہے۔ ابھی ہفتے کا آغاز ہی ہوتا ہے کہ جمعرات سر پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ اس مشینی دور میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کا آغاز کب ہوا تھا اور کب شام ہو گئی ہے۔ دوستوں، اس کے متعلق احادیث میں بہت ذکر ہے، تو دیکھتے ہیں وہ احادیث جس میں وقت کی بے برکتی کے متعلق ذکر ہے۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب قیامت کا وقت بہت دور نہیں رہا ہے۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی تقریباً سب علامات پائی جا رہی ہیں، اور انہی علامات میں ایک وقت کا تیزی کے ساتھ گزرنا بھی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وقت کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے بہت قریب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایک ساعت کی طرح، اور ایک ساتھ آگ کے جلنے یعنی جیسے ماچس کی تیلی وغیرہ سے ہو جائے گا۔ یہ مشکات شریف کی صفحہ نمبر 470 میں حدیث ہے۔ یعنی وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، اور یہ گناہوں کی کثرت اور ان کی نحوست کی وجہ سے ہوگا۔ اسی طرح روزی میں برکت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دوستوں، آج کل ہم اسی سوچ میں رہتے ہیں اور سوچ کر حیران ہوتے رہتے ہیں کہ وقت کس قدر تیز روی سے مگر دبے قدموں چپ چاپ گزرے چلا جا رہا ہے۔ کوئی آہٹ نہیں، کوئی آواز نہیں، اور معلوم ہوا کہ ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، اور ایک سال گزر گیا۔ پیچھے مڑ کر ایک نظر گزری زندگی کے کسی دور دراز گوشے پر ڈالیے تو درمیان کے سارے ماہ و سال ایک آنکھ جھپکنے کی مدت لگیں گے۔ یوں لگے گا کہ جیسے تب سے اب تک بیچ کی کڑیوں کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ دوستوں، یقین جانیے، ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جمعے سے ہفتے کے درمیان کے 6 دن جو زندگی میں ہیں وہ آئے ہی نہ ہو، یا پھر بس ایسے ہی تیزی سے بھاگتے دوڑتے مناظر کی طرح یہ چند دن گزر گئے ہوں اور یہ ہماری ماضی کا حصہ بن گئے ہوں۔ معلوم نہیں وقت کی سبک رفتاری کا احساس شدت سے ہمیں ہی ہو رہا ہے یا دوسروں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ وقت کی رفتار ہمارے قیاس و گمان سے بھی تیز ہو چکی ہے۔ اس موقع پر ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے جس سے ہماری اس کیفیت کی تائید ہوتی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں وقت اس تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے حرکت کرنے لگیں گی یا چاند سورج کی متعین رفتار میں تیزی آ جائے گی، نہیں۔ گھڑی کی سوئیاں بھی اپنی متعین رفتار سے گھومیں گی، اور سورج چاند بھی ابتدا سے لے کر آخر تک اپنی مخصوص رفتار سے حرکت کریں گے، لیکن ہوگا یہ کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ یوں ہوگا کہ دنوں کا کام ہفتوں میں اور مہینوں کا کام سالوں پر محیط ہو جائے گا۔
आदमी अपने कामों में घन चक्कर बनकर रह जाएगा, मगर फिर भी तसल्ली और तशफ़ी की तशनगी का एहसास रहेगा। अपने गले में बेकार मसरूफियात का तोक डाले लोग अपने दीन से भी गाफिल हो जाएंगे कि इसके बरक्स बरकत अल्लाह ताला की तरफ से आमाल पर मिलने वाली वो नेमत है जो किसी भी शे की कमियत बढ़ाए बगैर उसकी कैफियत या दूसरे मानों में अफादियत में बेशुमार इजाफा कर देती है। इसकी मिसाल यूँ समझिए, जैसे एक हदीस में यूँ इरशाद है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में वुसअत की जाए या उसके रिस्क में बरकत की जाए और उसके निशानात कदम में ताख़ीर की जाए, उसको चाहिए कि सिला रहम करे। यहाँ निशानात कदम में ताख़ीर किए जाने से मतलब उम्र की दराजी मुराद ली जाती है, यानी उम्र का बढ़ना। इस पर यह भी हो सकता है कि उम्र हर शख्स की मुतय्यन है। कुरान पाक में कई जगह ये मज़मून सराहत से मज़कूर है कि हर शख्स का एक मुकर्ररा वक्त है जिसमें एक साथ की ना तो कमी हो सकती है और ना ही ज़्यादती। इस वजह से उलमा इकराम ने इस इरशाद पाक को रिस्क और वक्त में बरकत पर महमूल किया है कि जो काम दूसरे लोग दिनों में करते हैं वो घंटों में कर लेता है, और जिस काम को दूसरे लोग महीनों में करते हैं वो दिनों में कर लेता है, यानी बरकत। जब माल में हो तो एक शख्स की कमाई आफियत के साथ सारे कुनबे को काफ़ी हो जाती है। सुकून, इत्मीनान और सच्ची खुशी इसी पर मुस्तज़ाद है। और जब यही बरकत माल से निकल जाए तो ऐसी बेबरकती होती है कि घर के सब अफराद हज़ारों रुपया कमाते हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ता। आमदनी का कसीर हिस्सा इलाज मुआवजा और नागहानी हादसात में निकल जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि वक्त की बेबरकती किस तरीके से होती है और वक्त में बरकत हम किस तरीके से पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार करें जिससे हमारी रिस्क में और उम्र में बरकत हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे औक़ात में, जान माल और आबरू में सबसे बढ़कर हमारे ईमान में खूब बरकत अता फरमाए, हमारा ख़ात्मा पक्के ईमान पर फरमाए और हम सबको वक्त की कदर करने और उसको कीमती बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।